پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جیسے جیسے ون ڈے سیریز آگے بڑھ رہی ہے اور پاکستان کے لیے جو ورلڈ کپ 2023 کی تیاری کا پروسیس ہے وہ بھی تیز ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اسکواڈ کے حوالے سے جو پلیئرز ہیں وہ بھی شارٹ لسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم جائزہ لیں گے کہ اب کون کون سے پلیئرز ہیں جو کہ شارٹ لسٹ کیے جا سکتے ہیں، اور 2023 میں اب تک پاکستان کے بیٹرز کی جو ون ڈے فارمیٹ میں کارکردگی ہے اس کے تناظر میں کون کون سے بیٹرز مستقل جگہ پانے والے ہیں اور کن کی چھٹی ہو سکتی ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ ون ڈے فارمیٹ میں کیریئر کے اعتبار سے اور ڈومیسٹک میچز کے اعتبار سے حارث سہیل زیادہ بیسٹ چوائس ہیں یا پھر شان مسعود، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے دیگر کھلاڑی ہیں جو کہ پاکستان کے موجودہ اسکواڈ کا حصہ نہیں ہیں، ان میں سے کس کس کو لایا جا سکتا ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ اور کل جو پاکستان کی ون ڈے پلینگ 11 ہوگی دوسرے میچ کے لیے، اس میں کون سی ایک تبدیلی ممکن ہے، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو ون ڈے اسکواڈ ہے وہ میرے خیال میں جو ٹاپ 3 پوزیشنز ہیں، اور 5ویں نمبر پر رضوان کی جو جگہ ہے لگ بھگ یقینی ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے رضوان کی کارکردگی پر سوال نشان موجود تھا، لیکن 2023 میں اب تک وہ شاندار نتائج دے رہے ہیں اور پاکستان کے دوسرے ٹاپ اسکورر ہیں۔ اس عرصے میں 4 ون ڈے میچز کھیلے ہیں پاکستان نے رواں سال، اور اس میں 224 رنز بنا چکے ہیں، جن میں سے اور ان 4 میں سے 2 میچوں میں چونکہ وہ ناٹ آؤٹ رہے ہیں، اس لیے ان کی ایوریج بھی 112 رن فی اننگ سے اوپر ہے، اور یہ پاکستان کے کسی بھی بیٹر کی اب تک بہترین ایوریج ہے اس سال میں۔ اور 91.80 کا اسٹرائک ریٹ ہے جو کہ بابر اعظم سے بھی اور فخر زمان سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے موجودہ وقت میں تو میرے خیال میں رضوان اب بطور وکٹ کیپر بیٹر بھی ون ڈے فارمیٹ میں جگہ بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ٹاپ آرڈر جو ٹاپ 3 ہیں، بابر اعظم، فخر زمان اور امام الحق، ان تینوں کی پوزیشن پر میرے خیال میں کوئی اس حوالے سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی جگہ جو ہے خطرے میں ہے۔ یہ تینوں پلیئرز ہی پاکستان کے فرسٹ چوائس پلیئرز ہیں ون ڈے فارمیٹ میں۔ البتہ دیکھنا یہاں پر یہ ہوگا کہ ان کے ریزرو کے یعنی کہ بیک اپ کے طور پر کون سے اوپنر کو رکھنا چاہیے۔ اگر ہم بات کریں موجودہ وقت میں تو شان مسعود کو اور عبداللہ شفیع کو رکھا جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں شان مسعود زیادہ بہتر ہوں گے بیک اپ کے طور پر۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اگر شان مسعود جیسا پلیئر اگر کھیلتا ہے تو اس کو پھر کہاں کھلایا جائے، کیونکہ اوپننگ میں بلکہ ٹاپ 3 پوزیشن پر تو ان کا کھیلنا ممکن نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو ان کا مقابلہ ہے وہ حارث سہیل سے ہے، ہو سکتا ہے کہ افتخار احمد سے بھی ان کا مقابلہ پڑے۔ تو یہ چیزیں پاکستان کے سلیکٹرز کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم زیادہ پرانی بات نہیں کرتے، کیونکہ ان دونوں ہی پلیئرز کا، حارث سہیل کا بھی اور شان مسعود کا بھی 2023 میں کم بیک ہوا ہے ون ڈے فارمیٹ میں۔ اس سے پہلے 2019 میں صرف ایک سیریز کھیلی تھی شان مسعود نے، اور ورلڈ کپ 2019 کے بعد صرف ایک ون ڈے میچ کھیلا ہے حارث سہیل نے۔ تو اس عرصے میں اب پرانی کارکردگی تو بہت پرانی ہو گئی۔ ہم ریسنٹ جو ان کی پرفارمنس ہے اس کے اوپر بات کریں تو حارث سہیل نے جو 3 میچز کھیلے ہیں اس میں 64 رنز بنا سکے، 21 کی ایوریج رہی، 92.75 کا اسٹرائک ریٹ رہا، بہتر اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قدرے پر اعتماد ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم شان مسعود کو دیکھیں جو 2 اننگز کھیلی ہیں اس میں ان کی جو کارکردگی ہے نہایت ہی خراب ہے، صرف 1 رن بنایا ہے، اور ان کا جو اسٹرائک ریٹ ہے 7.14، یعنی 100 گیندیں کھیلیں گے تب جا کر 7 رن بنائیں گے، اور گزشتہ میچ میں 12 گیندوں پر وہ صرف 1 رن بنا سکے۔ تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کا جو اعتماد ہے موجودہ وقت میں وہ متزلزل ہو چکا ہے، وہ اعتماد ان کا اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کی بڑی وجہ میرے خیال میں جو انہیں اچانک پاکستان ٹیم کا نائب کپتان بنایا گیا، پھر کپتان بنانے کے حوالے سے باتیں سامنے آئیں، تو یہ ظاہر سی بات ہے اس چیز کا پریشر ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ ناکام ہوئے تو اس کا مزید پریشر بڑھ گیا شان مسعود کے اوپر۔ تو یہ چیزیں دیکھنا ہوتی ہیں، جو ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے، جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں، جو تھنک ٹینک ہوتا ہے پی سی بی کا، ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ان سے بھی غلطی ہوئی ہے، اور اس میں شان مسعود کو اب خود کو اعتماد دینا ہوگا، وہ ایک باصلاحیت کھلاڑی ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان دونوں کھلاڑی جو کہ کم بیک ایئر ہے دونوں کا، اگر دونوں ناکام ہوتے ہیں تو پھر میرے خیال میں افتخار احمد ہی بیسٹ چوائس ہیں۔ اور ایون کہ جو آخری 2 ون ڈے میچز ہیں کراچی میں کھیلے جائیں گے، آخری 3، ان میں سے آخری 2 میچز کے لیے کم از کم افتخار احمد کو پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کرنا چاہیے، یہ لازمی کرنا پڑے گا۔ اب چونکہ صرف ایک ون ڈے میچ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 2 میچوں میں شان مسعود کو اگر نکال بھی دیں تو حارث سہیل کو موقع دیا جا سکتا ہے۔
اگر ان کو متبادل کے طور پر دیکھیں تو شان مسعود کا جو انٹرنیشنل کیریئر ہے ون ڈے فارمیٹ کا نہایت ہی محدود ہے، صرف 7 ون ڈے میچز کھیلے ہیں۔ اس کے مقابلے میں حارث سہیل نے بطور مڈل آرڈر بیٹسمین 45 ون ڈے میچز کھیلے ہیں اور لگ بھگ 45 کی ایوریج ہے، 2 سنچریاں 14 ففٹیاں بنائی ہیں، اور شان مسعود صرف 7 میچوں میں 112 رن بنا سکے ہیں۔ ان کی کارکردگی بڑی نہیں ہے، البتہ اس کے مقابلے میں وہ لسٹ اے میچز میں یعنی کہ جو ڈومیسٹک میچز میں ایک روزہ میچز ہوتے ہیں اس میں ان کا جو ایوریج ہے یا ریکارڈ ہے انتہائی شاندار ہے، 55.81 ایوریج ہے، جو کہ پاکستان کے کسی بھی بیٹر کی لسٹ اے میچز میں سب سے زیادہ ایوریج ہے۔ 14 سنچریاں اور 19 ففٹیاں بنا چکے ہیں۔ اس کے مقابلے میں 43.41 کی ایوریج ہے، حارث سہیل کی 4 سنچریاں اور 25 ففٹیاں ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ، اور اسٹرائک ریٹ میں بہرحال حارث سہیل زیادہ ہیں، 87 کا اسٹرائک ریٹ ہے، 82 کا اسٹرائک ریٹ ہے شان مسعود کا۔ تو یہاں دیکھنا یہ ہوگا کہ شان مسعود کیا خود کو مڈل آرڈر میں خود کو سیٹ کر سکیں گے۔ اب کل سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں کہ شان مسعود چونکہ کراچی کا پلیئر ہے، اس لیے یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس طرح کے کون سے لوگ ہیں جو اس طرح کی خواہ مخواہ کی ایک تنقید کرتے ہیں، خواہ مخواہ کے پلیئر کو سندھ کی طرف، کراچی کی طرف لے جاتے ہیں، پنجاب کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمیں کارکردگی پر بات کرنا چاہیے اور بجائے اس کے کہ اینکی پھینکی ماریں۔ اگر آپ دیکھ لیں یہاں پر جو سوال یہ بتا، اگر کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا شان مسعود کو تو پھر عمر اکمل بھی تو لاہور کا کھلاڑی ہے، اس کو تو میرے خیال میں یہ چیزیں بالکل، اب میں کیا کہوں، یہ بہت ہی زیادہ نان سینس جو ہے تجزیے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کا ذہنی جو فطور ہے وہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ ایک بندے نے کل، جو صحافی بھی ہیں، انہوں نے لکھا کہ شان مسعود نے 2019 کے ورلڈ کپ سے پہلے جو سیریز تھی اس میں 50 کی تھی، اس کے بعد اس کو ڈراپ کر دیا گیا جس کی وجہ سے اس کا اعتماد خراب ہوا۔ اگر اسے موقع دیا جاتا تو آج وہ کہیں کا کہیں ہوتا، لیکن ان موصوف کو شاید یہ بات یاد نہیں ہے کہ اسی سیریز میں جس میں شان مسعود نے صرف 1 50 بنائی تھی، محمد رضوان نے 2 سنچریاں بنائی تھیں آسٹریلیا کے خلاف، لیکن اس کے باوجود انہیں ڈراپ کر دیا گیا تھا۔ تو آج پھر رضوان پاکستان ٹیم میں آ گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ جی اس نے 50 بنا دی تو اس میچ میں تھوڑا اچھا کھیل رہا تھا، نہیں ڈراپ کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے سوچنا چاہیے، نہ کہ شہر کے اعتبار سے، صوبے کے اعتبار سے سوچنے چاہیے۔ یہ جو تعصب ہے یہ میرے خیال میں یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ تو اب یہ سوال سے مجھے تو لگتا ہے کہ شان مسعود میں سے یا حارث سہیل میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا ہوگی پاکستان کے ورلڈ کپ کے پلیئر کے لحاظ سے، یا پھر افتخار احمد متبادل کے طور پر آ جائیں گے۔ اس طرح اگر شارٹ لسٹ پلیئرز کی بات کریں تو موجودہ جو اسکواڈ ہے اس میں محمد نواز اور شاداب خان کی کارکردگی پر گہری نگاہ رکھنا ہوگی، کیونکہ اماد وسیم کی بھی واپسی ہو سکتی ہے جو کہ بیٹنگ میں زیادہ بہتر کارکردگی دکھا رہے تھے۔ تو یہ چیزیں اب دیکھنا ہے۔ ایک تو پاکستان کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے اپنی کھلاڑی آزمانے کا انٹرنیشنل لیول پر، کیونکہ 4 میچز یہ ہیں، اس کے بعد 3 میچز افغانستان کے خلاف ہیں، پھر پاکستان ایشیا کپ کھیلنا ہے، پھر ورلڈ کپ کھیلنا ہے۔ تو پاکستان کے پاس ون ڈے فارمیٹ میں تجربات کرنے کا جو وقت ہے وہ خاصا کم ہو چکا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کل کے جو ون ڈے میچ کے لیے، جو دوسرا ون ڈے میچ ہوگا، اس میں پاکستان ٹیم میں ایک تبدیلی متوقع ہے۔ اگر شان مسعود کو مزید کوئی موقع نہیں دیا جاتا تو پھر حارث سہیل کی واپسی ہو سکتی ہے۔ بتایا ہی جا رہا ہے کہ، البتہ آفیشیلی طور پر اپڈیٹ نہیں آئی ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ حارث سہیل خود کو صحیح بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ ان کی ٹکر لگ گئی تھی شاداب خان کے ساتھ پریکٹس کے دوران، وہ شاید دوسرے میچ کے لیے دستیاب ہوں تو شاید انہیں موقع دیا جائے۔ تو اس تناظر میں امام الحق فخر زمان اوپننگ کریں گے بابر اعظم 1 ڈاؤن پوزیشن پر، جس کے بعد حارث سہیل یا شان مسعود میں سے کوئی کھلاڑی چوتھے نمبر پر کھیلے گا۔ باقی پلینگ 11 میں تبدیلی کا بڑا امکان نہیں ہے، البتہ شاید احسان اللہ کو حارث رؤف کی جگہ آزمایا جائے، لیکن باقی پلینگ 11 وہی رہے گی۔ محمد رضوان 5ویں نمبر پر، سلمان علی آغا 6 نمبر پر، محمد نواز 7ویں نمبر پر، شاداب خان 8ویں، شاہین افریدی 9ویں، نسیم شاہ 10ویں، جبکہ حارث رؤف جو ہیں 10ویں نمبر پر، 11ویں نمبر پر ہوں گے۔ شاید احسان اللہ کو موقع دیا جائے۔ یہ 1 سے 2 تبدیلیاں کل کے میچ کے لیے متوقع ہیں، لیکن بہرحال امکان یہی ہے کہ صرف ایک تبدیلی ہوگی، اگر وہ بھی شان مسعود کے حوالے سے پاکستان کی مینجمنٹ نے فیصلہ کیا تو۔